اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچے کو ایڈاپٹ کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یتیم کو آپ نے لے لیا، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی لاوارث بچہ تھا، بالکل اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، آپ نے لے لیا۔ لیکن یہ کہ ایک زندہ ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر دیں فی زمانہ، میں اس کے اوپر بہت میری رائے یہ ہے کہ یہ ایسا نہ کریں تو بیسٹ ہے، کیونکہ نہ ان کو شرعی مسئلے پتہ ہوتے ہیں، نہ ان کو شرعی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایسا میں نے دیکھا گیا ہے، اتنے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ بچہ حوالے کر دیا، اب وہ ماں باپ سے ملنے نہیں دے رہے، بالکل وہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ سے ملیں گے تو یہ بچہ ان کے طرف آ جائے گا، ایسا نہ ہو جوان ہو کے ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائے، تو اتنی اس کے قطع تعلق ہی کروا دو کہ یہ بچہ پہچان ہی نہ پائے، اور بتاتے نہیں کہ تمہارے ماں باپ کون نہیں، بچہ انہیں کو ماں باپ سمجھ کے پلتا بڑھتا رہتا ہے، اور اس کے سگے ماں باپ اس کے لیے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں، سگے بھائی بہن بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے بچے کبھی اگر گھر میں آتے ہیں تو بہن بھائیوں کا رویہ اس سے مناسب نہیں ہوتا، اور پھر جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بچہ حقیقی شرعی وارث ہے، لیکن دیگر بھائی بہن کہتے ہیں چونکہ تم چلے گئے تھے اس لیے تمہیں وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اتنی خرابیاں، اتنے ظلم، اتنے نامناسب رویے اس کے جواب میں بارز وجود میں آتے ہیں، اس لیے اس پر ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، بچہ حوالے کیا، وہ ماں باپ فوت ہو گئے، یعنی لے پالک جو ان کے ماں باپ تھے، جنہوں اس کو لے پالک بچے کے ماں باپ جو بن گئے تھے، تو ابا جان نے اللیگل بنا کے زمینیں اب قبضے میں کرنے کے چکر میں بیٹے کو، حقیقی وارثوں کو محروم کر رہے ہیں۔ جو ان کے رشتہ دار تھے، جو قریبی ہیں، ان کو حصہ ملے گا، یہ بیٹا تو وارث ہی نہیں ہے ان کا، کیونکہ تو خالی لے پالک، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی مالی وصیت کر کے جاتے تو ٹھیک ہے، پھر 1/3 میں سے مالی وصیت کے طور پہ اس کو ملتا، لیکن بطور وارث اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ اگر مال کے لالچ میں ایک بھائی نے اللیگل طریقے سے زمینیں بیٹے کے نام کر کے لے بھی لیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متوجہ ہوگا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی زبردستی قبضے میں کر لی تو میدان محشر میں یہ اس طرح آئے گا کہ وہ زمین کا حصہ ایک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یقیناً وہ یہ وزن نہیں اٹھا سکے گا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ تو یہ پیسہ، زمینیں، یہ دیکھ کر رالیں ٹپک جاتی ہیں، اور سگے بھائی بہنوں اور حقیقی ورثاء کے ساتھ بھی انسان اس طرح کا ناروا سلوک کرتا ہے۔ اگر ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں، خدا را یہ پیسہ یہیں رہ جائے گا، زمینیں یہیں رہ جائیں گی، لیکن اس کے قبضے کے بعد، ناجائز قبضے کے بعد کسی کا حق مارنے کی وجہ سے جو سانپ اور بچھو ہیں وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور وہاں پہ عذابات ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ کتنی زمینیں ہوں گی؟ 10,000 ایکڑ، 50,000 ایکڑ ہوں گی، بہت تحد نگاہ تک زمینیں ہوں گی، لیکن یہی جب گلے میں ڈالی جائیں گی نا، اور آخرت میں وبال ہوگا تو آدمی سر پہ خاک ڈالے گا اور قبر کے اندر پچھتارا ہوگا۔ جتنے میرے بھائی بہن ایسے مجھے سن رہے ہیں کہ انہوں نے خود کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، ان کے مکان، دکان پر وراثت دبا لی، یا ابا جان نے کر لیا اور ہم جانتے تھے کہ والد صاحب کیا کر کے گئے ہیں، لیکن ہم نے کہا ابا جانے، عذاب قبر جانے اور جہنم جانے، ہم کیوں زمینیں چھوڑیں، ہم کیوں دے پھپھی کا حصہ، ہم کیوں دے خالہ کا حصہ۔ تو اولاد تو ہم نے ایسی دیکھی ہے، کہتے ہیں ابا جائیں بھاڑ میں، اب ہم یہاں پر قبضہ کر کے ہم ان چیزوں کو واپس نہیں کریں گے۔ وبال آخرت، جن بچوں کے لیے باپ نے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالا، وہ باپ کے لیے ان کی آخرت کو بہتر بنانے والا قدم اٹھاتے ہوئے حقیقی لوگوں کو وہ حق نہیں دیں گے، بلکہ اور باپ کے خلاف چل کر کہیں گے جائیں وہ کچھ بھی ہو ان کے ساتھ، ہم یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ تو یہ سوچ اور فکر کس نے دی ہے؟ بڑے نے دی ہے۔ اس لیے ناراض مت ہوں، جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، فوراً حق دے دیں، ایک دفعہ نکال دیں، چاہے کتنا ہی فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے، دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیں، انشاءاللہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔